صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب اور دبدبے میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے. وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے سلام کے کچھ احکام کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے، جواب ہمیشہ سلام سے بہتر دیا کرو، یا کم از کم اسی جیسے الفاظ کو لوٹا دو. اور ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر بات کا حساب رکھتا ہے. حضرات، اس آیت میں اللہ رب العزت نے سلام کے حوالے سے کچھ تعلیمات دی ہیں. جب بھی ہمیں کوئی سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب بھی ہمیں کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کے جواب ہمیشہ سلام سے بہتر ہونا چاہیے. مثلا اگر کوئی ہم سے آ کر السلام علیکم سلام کرتا ہے تو ہمیں جواب اس سے بہتر دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی ہم سے آ کر کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر آ کر کہتا ہے تو ہمیں جواب اس سے بہتر دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ سلام، ہمیشہ جواب سلام سے بہتر ہونا چاہیے. یہی تعلیمات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے، اس آیت کے اندر ہمیں تعلیم دیتا ہے. یا سلام کا جواب سلام سے بہتر ہونا ہے، یا کم از کم سلام کرنے والا جو الفاظ کہتا ہے اسی الفاظ کو ہمیں لوٹا دینا ہے. کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو ہم کو بھی اسی جیسے الفاظ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے الفاظ ہمیں لوٹا دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے آگے آیت میں فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر بات کا حساب رکھتا ہے. اس آیت میں، اس آیت کے آخری جملے اور ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حساب کا الفاظ، حسابا، حسیبہ کا الفاظ استعمال فرمایا. اس لیے کہ انسان جیسے جیسے الفاظ استعمال کرے گا اس کو ویسے ویسے ہی اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ السلام علیکم. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نیکیاں،
دوسرے صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پیارے نبی کہنے لگے کہ 20 نے کیا۔ پھر تیسرے صحابی آئے، آ کر کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پیارے نبی کہنے لگے کہ 30 نے کیا۔ جیسے جیسے الفاظ اضافہ ہوتا گیا، اجر و ثواب میں بھی ویسے ہی اضافہ ہوتا گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں سلام کی جو تعلیم دے رہا ہے، حضرات اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کے ذریعے سے آج کے خطبے میں سلام کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے کچھ احکام و مسائل پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات سلام اسلام کی اخلاقی تعلیم میں سے ایک اہم ترین تعلیم ہے۔ جب بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا سامنا کرتا ہے، جب بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، تو اسے سلام کے ذریعے سے سامنا کرنا چاہیے، سلام کے ذریعے سے اسے ملنا چاہیے۔ گفتگو کا ارادہ ہو یا نہ ہو، بات چیت کا ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سامنا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کا سامنا سلام کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا السلام قبل الکلامی، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ بات کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، گفتگو کا ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے جب بھی دوسرے مسلمان کا تمہارا سامنا ہو یا تو دوسرے مسلمان کے پاس سے گزر رہے ہو، تم نے چاہیے کہ سلام کے ساتھ سامنا کریں، سلام کرتے ہوئے گزرے۔ یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے۔ حضرات سلام حقیقت میں ایک بہت بڑی دعا ہے۔ جب ہم سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم سامنے والے کے حق میں دعا دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت برسائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ یہ سلام حقیقت میں ایک بہت بڑی دعا ہے، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، کس چیز سے سلامتی کی دعا؟ ہر اعتبار سے سلامت کی دعا دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبت سے سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پریشانی سے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ بیماری سے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہر خسارے سے، ہر نقصان سے، ہر غم سے، ہر رنج سے، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں وہاں تک آپ سوچیے۔ اس الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے گہرے معنی رکھے ہیں۔ جامع دعا ہے، جامع دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اس جملے کے اندر، اس سلام کے اندر بڑے گہرے معنی پائے جاتے ہیں جس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج دنیا والوں کے اندر بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کوئی صبح اٹھتے ہی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی دوپہر ہوتے ہی گڈ آفٹر نون کہتا ہے، کوئی شام ہوتے ہی گڈ ایوننگ کہتا ہے، کوئی رات ہوتے ہی گڈ نائٹ کہتا ہے، لیکن دنیا کے کوئی الفاظ سلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ سلام کے اندر اتنے گہرے معنی پائے جاتے ہیں۔ سلام حقیقت میں یہ معاشرے کے اندر عقیدت پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے، بھائی چارہ پیدا کرتی ہے۔ سلام کے ذریعے سے معاشرے میں محبت وجود میں آتے ہیں، سلام کے ذریعے سے معاشرے میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، سلام کے ذریعے سے معاشرے میں جو نفرتیں، کدورتیں جو دل کے اندر ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، جو شکوے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، جو ناراضگیاں ہوتی
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا تحابوا ولا أدلكم على شيء اولا ادلکم علی شیء اذا تحاببتم. تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ. تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے کے درمیان میں محبت پیدا نہ کر لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاؤں، ایک ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان میں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ. حضرات، سلام کی اہمیت شریعت کہتی ہے. سلام کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا دیا. ابھی روح ڈالنے والا ہے. روح ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دو چیزیں سکھائی. حدیثوں میں دو چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. جیسے ہی چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا. انسانی تاریخ کا سب سے پہلا چھینک ہے. انسانی تاریخ کا سب سے پہلا چھینک، اور اس چھینک کا سب سے پہلا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، رحمک ربی. اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو کے روح میں، پتلے میں روح ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو وہاں فرشتوں کی جماعت ہے، جاؤ جا کر سلام کرو. حضرت آدم علیہ السلام گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جا کے سلام کرو. فرشتوں کے زبان سے جو جواب نکلے گی، انہا تحیت ذریتک، فرشتوں کے زبان سے جو جواب نکلے گی سلام کے بدلے میں، وہی جواب تمہاری ذریت میں آگے چلے گی. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام گئے، جا کر السلام علیکم کہنے لگے تو فرشتوں نے کہا کہ وعلیکا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ایک تھے، اس لیے وعلیکا کا لفظ استعمال فرمایا. کہنے کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. انسان کو بنانے کے بعد جو فوری جو تعلیم دے رہے ہیں وہ کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ سلام کی تعلیم دے رہے ہیں. تو سلام کی کتنی اہمیت ہوگی. اور اسی طرح سے حضرات، صرف دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سلام کا سلسلہ آخرت میں بھی چلنے والا ہے. یہ سلام کا سلسلہ آخرت میں بھی چلنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا، دنیا میں انسان کو بھیجا کس لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. انسان عبادت کرے گا تو اس کو جنت ملے گی. لیکن آج دنیا میں انسان آنے کے بعد سب کچھ بھول گیا، عہد الست کو بھول گیا. دنیا کی خواہشیں انسان کے اندر پیدا ہونے لگ گئی. انسان خود اب خواہشات کے دلدل میں پھنستا ہوا جا رہا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر میری عبادت کرو. دنیا کی خواہشیں اپنے دل میں پیدا مت کرو، اپنے دل میں پیدا کرنے مت دو. دنیا کی خواہشوں کو اپنے دل میں جگہ مت دو. یہ کیا دنیا ہے جو فنا ہونے والی ہے؟ یہاں کی زندگی کیا زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہے؟ وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے؟ وہ کیا جوانی ہے جسے بیماری شکار ہو جائے؟ وہ کیا صحت ہے جسے بیماری شکار ہو جائے؟ وہ کیا خوشی ہے جسے غم لاحق ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو تمہیں ہمیشہ کی نعمتیں اگر چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تمہیں 60 سال کی زندگی عطا فرمائی، 70-80 سال کی زندگی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے تحت میں زندگی گزارو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات تمہیں دی ہے ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا. جب جنت میں انسان جائے گا تو وہ ڈرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح دنیا میں بھیج کر ہمیں موت آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دیا ایک وقت کے بعد موت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا کہ میرے بندو سنو، ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو. ابھی تمہارے قریب سے موت نہیں، تمہارے قریب بھی موت نہیں آئے گی. ہمیشہ کی زندگی ہو لیکن جوانی نہ ہو تو وہ کس نام کی زندگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندو سنو، ہمیشہ کی جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا تمہارے قریب بھی نہیں گزرے گی. اب انسان سوچے گا جوانی ہے، زندگی ہے، اگر بیماری لاحق ہو جائے تو وہ جوانی کس کام کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعلان کرے گا کہ اے میرے بندو سنو، ہمیشہ کی صحت مبارک ہو، تمہارے قریب بیماری بھٹکے گی بھی نہیں. اب انسان سوچے گا ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی صحت ہے، اگر پیسہ نہ ہو، مالداری نہ ہو، وہ کس نام کی زندگی ہے، وہ کس نام کی جوانی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اعلان کرے گا اے میرے بندو سنو کان کھول کے، ہمیشہ کی بادشاہت مبارک ہو، ابھی غریبی تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرے گی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی بادشاہت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد انسانوں کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بندوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حرام چیزوں سے منع فرمایا، حرام چیزوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا، شراب پینے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو اگر دنیا کے اندر تمہیں شراب پسند ہے تو تھوڑی دیر رک جاؤ. یہاں کی شراب میں بدبو آتی ہے، یہاں کی شراب نجس ہے، یہاں کی شراب پینے سے تمہاری عقل مر جاتی ہے، تمہاری عقل مخمور ہو جاتی ہے. یہاں کی شراب پینے سے ماں اور بہن میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، بیوی اور سالی میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا. اس لیے یہاں کی شراب مت پیو. اللہ تعالیٰ جب جنت میں بندے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شراب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے 3 محفلیں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اللہ تبارک و تعالیٰ کافوری شراب پلائیں گے. وہاں کی شراب کی تو ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنی لذیذ، اتنے مزیدار، اتنی خوبصورت ہوگی. یہاں کی شراب کے مانند بدبو نہیں ہوگی. یہاں کی شراب جیسے پینے سے عقل
مخمور ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، ایسی شراب نہیں ہوگی. جنت کی شراب تو شراب رہے گی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کافوری شراب پلائیں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف تعمیرات فرمائے ہیں، مختلف کلاسز. جنت کے کئی درجات ہیں. سب سے لو لیول جو درجات ہوتے ہیں وہاں پر لوگ خود ڈالیں گے پیئیں گے. حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے. ان کو کبھی نوکر پلائیں گے، کبھی خادمین پلائیں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں، کبھی حوریں پلائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تعبیرات کو الگ الگ کر کے بیان فرمایا. سب سے جو لو لیول جنتی ہیں وہ خود ڈالیں گے پیئیں گے. لیکن ایک مڈل کلاس جنتی ہیں، ان کو نوکر پلائیں گے، فرشتے پلائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ زنجبیلی شراب پلائیں گے. جو لو لیول جو مڈل کلاس کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی فرشتے ان کو پلائیں گے، کبھی نوکر، کبھی حور. جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی، ہوا، آگ سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اگر جنت کی حور اگر ایک فنگر ٹپس، انگلی کا ایک پھوڑ اگر تم دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، اتنی روشنی ہوگی. جنت کی حور کی انگلیوں کا یہ حال ہے تو ان کے چہرے کا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اپنی عزت کی حفاظت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں حوریں بنا رکھی ہیں، خوبصورت لڑکیاں تیار پیدا کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں شراب پلائیں گے. اور اسی طرح سے حضرات جب بندے جنت میں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں جن کو داخل فرمائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل فرمائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرے سواری کا لگام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگی. اللہ کے نبی داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف طبقات کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے اندر سب سے پہلے لوگ سلام کریں گے جنتی لوگوں کو. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام آداب، سلام آداب، سلام آداب، تسلیمات، تسلیمات، سلام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ کے اندر فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تحسیما الا قیلا سلاما سلاما. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے لوگ ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، ملین ٹریلین لوگ آ کر سلام کریں گے السلام علیکم، السلام علیکم. دنیا کے اندر ایک آدمی اگر سلام کرتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں آدمی نے مجھے سلام کر دیا، فلاں بڑے آدمی نے مجھے سلام کر دیا، محلے کے MLA نے مجھے ہاتھ دکھا دیا. اگر کوئی فلمی اداکار اگر ہاتھ دکھا دے، اگر کوئی ہاتھ ملا دے تو کتنا خوش ہوتا ہے. جنت میں جنتی بندے جب جنت میں چلے جائیں گے وہاں پر ان کا استقبال سلام کے ذریعے سے ہوگا. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ ملین ٹریلین لوگ سلام کریں گے تو جنتی کو مزہ آئے گا، جنتی مزہ لے گا. سب سے پہلے عام لوگ جنتی میں جنت میں سلام کریں گے، استقبال کریں گے. اس کے بعد فرشتوں کی جماعت آئے گی. فرشتوں کی جماعت کبھی نوکروں کی، کبھی خادمین کی جماعت آئے گی. سلام کرے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلامتی ہو تمہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو زندگی دنیا کے اندر عطا فرمائی اس زندگی میں تم نے صبر کیا. آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ آج اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے استقبال کے لیے ہمیں کھڑا کیا ہے. آج ہمارے اس سلام کو قبول کرو. سب سے پہلے عام لوگ سلام کریں گے، استقبال کریں گے. اس کے بعد فرشتوں کی جماعت سلام کریں گے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کھلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے جنتی بندوں کو سلام کرے گا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلام کا سلسلہ صرف دنیا تک ہی میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کیے، پورے مدینے میں انتظار تھا کہ کون نبی ہے، نبی کے تعلیمات کیا ہیں، نبی جو دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کے تعلیمات کیا ہیں، مدینے کے پورے لوگ منتظر تھے۔ جن میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ بھی انتظار تھے کہ جو نبی آخری نبی آنے والے ہیں ان نبی کے تعلیمات کیا ہیں۔ مدینے کے پورے لوگ جمع ہو گئے کیونکہ نبی آنے والے، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ کون نبی ہیں، ان کے تعلیمات کیا ہیں، چلیے دیکھیں گے۔ پورے لوگ جا کر دیکھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی جا کر دیکھنے لگا کہ وہ کون آخری نبی ہے، ان کے تعلیمات کیا ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں جا کر سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میرے دل میں یہ خیال آیا، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس نبی کا سب سے پہلا تعلیم یہی تھا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ اے لوگوں سلام کو عام کرو، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اور رشتہ داروں کو رشتہ داری جوڑا کرو، رشتوں کو جوڑا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی لیے سلام کو عام کرنے کی تعلیمات حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت طفیل بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت طفیل بن کعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ہمیشہ بازار جاتے، ہر دن بازار جاتے تھے، جا کر کبھی دکان والوں کو سلام کر رہے ہیں، کبھی خریدار کو سلام کر رہے ہیں، کبھی جانے والے گزرنے والوں کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت طفیل بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تم بازار تو ہمیشہ جاتے ہو لیکن کبھی میں تمہیں کچھ خریدتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، آخر کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے میں خریدنے کے لیے نہیں جاتا ہوں بلکہ سلام کو پھیلانے کے لیے جاتا ہوں، لوگوں کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان میں محبت بانٹنے کے لیے، بھائی چارہ کو پھیلانے کے لیے میں جاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے، راستے میں جو بھی ملتے ان کو سلام کرتے، بچے اگر کھیل رہے ہوتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے حوالے سے یہ تعلیمات دی ہیں، چھوٹے بڑے کو سلام کرے، گزرے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، ایک مجلس والے دوسرے مجلس والوں کو سلام کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ اسی طرح ایک خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر یہ بھی تعلیم دی گئی، خاص کر جب تم گھر کے اندر داخل ہو۔ روزانہ ہم کئی مرتبہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو مجھے سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ ہمیں قرآن یہ حکم دے رہا ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونا، اس لیے کہ یہ سلام ایک دعائے خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکیزہ دعا ہے، رحمت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ عز وجل. 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان کی ضمانت دیتا ہے. سب سے پہلا آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِالسَّلَامِ. جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے. اس لیے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہو. جب بھی تم گھر کے اندر سلام کر کے داخل ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان عطا فرمائے گا. حفظ و امان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ضمانت دیتا ہے حفظ و امان کی. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں جو سلام کر کے داخل ہوتا ہے اس کو ضمانت دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے جھگڑے سے حفاظت فرماتا ہے. جو آدمی سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے کبھی اولاد سے ناگوار باتیں سننے کو نہیں ملیں گی. اسی لیے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہونا. گھر کے اندر کوئی افراد ہو جب بھی سلام کرو. اگر گھر کے اندر کوئی افراد نہیں ہے، گھر خالی ہے، گھر کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے، جب بھی سلام کر کے داخل ہو. کیونکہ پتا نہیں کہ گھر کے اندر کون ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہو سکتا ہے کہ نیک آدمیوں کا گھر ہو، صالحین کا گھر ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر فرشتے ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر جنات ہوں. ان لبیوتکم عمارا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو تمہارے گھر جنات سے آباد ہیں. اس لیے اگر گھر خالی بھی ہے جب بھی سلام کر کے داخل ہونا. اسی طرح سے حضرات سلام کے حوالے سے بہت سارے احکامات، بہت سارے مسائل بھی ہیں. بعض موقع پر دشمنی، عداوتیں، نفرتیں، بعض رشتہ داروں سے باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بعض دوست سے باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 دن تک باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں فرماتے. اس لیے 3 دن سے باتیں چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال قبول نہیں کرتے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 دوستوں کے درمیان کوئی انبن ہو گئی، کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے وہ باتیں کرنا چھوڑ دی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ السَّلَامَ. سب سے پہلے ان دونوں میں سے جو آدمی سلام کا پہل کرتا ہے وہ اس وعید سے دور ہو جاتا ہے. اس وعید سے دور ہو جاتا ہے. اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس وعید سے دور ہو جاتا ہے. وہ باتیں کرے، گفتگو کرے یا نہ کرے، لیکن اگر سلام کر لیتا ہے تو اس وعید سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرات ایک مسئلہ یہ بھی ہے آج ہم ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جن کی اکثریت، جن کی میجارٹی غیر مسلموں کی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں مل کر زندگی گزارنا ہوتا ہے. طالب علم جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کالجوں میں مل کر ان لوگوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں. جو آفسوں میں کام کرنے والے ہیں، دکانوں میں کام کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں بہت سارے غیر مسلم احباب سلام کرتے ہیں. غیر مسلم مسلمان کو سلام کرتا ہے تو کیا ہمیں جواب دینا چاہیے؟ جواب دینا ہو تو کیا جواب دینا ہے؟ اس کی تعلیمات بھی ہمیں، یہ مسئلہ بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. بعض موقع پر اگر غیر مسلم ہمیں سلام کرتا ہے تو سلام کے جواب میں ہم کو صرف وعلیکم کہنا چاہیے، کیونکہ صرف وعلیکم کہنا چاہیے. یہی مسئلہ بھی ہے
ایک خاص سچویشن میں یہ کہا گیا، اس لیے کہ مدینے میں جو یہودی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کہتے کہ السلام علیکم، شرارت کرتے تھے۔ السلام علیکم کے معنی کیا ہے؟ اللہ تمہیں موت دے، تم مر جاؤ، ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے مدینے کے یہودی۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف وعلیکم، تم پر بھی، سیم ٹو یو، جو تم کہہ رہے ہو تمہارے اوپر بھی ہو۔ اس لیے خاص موقع پر یہ کہا گیا کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہارے لیے بھی سیم ہے۔ البتہ جو غیر مسلم احباب شرارت کے طور پر نہیں بلکہ ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اگر آ کر تم کو سلام کرتے السلام علیکم، تو اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وعلیکم کہہ دو یا ان کو کوئی دعا یا جملہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ بعض موقع پر السلام علی من اتبع الہدی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اخیر میں بہت سارے جو جمعیت کے لوگ ہیں، اہل سلف کے لوگ جسے اہل الحدیث کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم اگر آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر کہتا ہے تو اس کے جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال اپنے اپنے مسلک کا، اپنی جماعت کا یہ مسئلہ ہے۔ حضرات بہت سارے مسائل ہیں، اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سلام کو ہمیشہ اگر باوضو ہو کر اگر کرتے ہیں، جواب دیتے تو بہت اچھی چیز ہے، افضل ترین چیز ہے، ورنہ سلام کرنے کے لیے، سلام کا جواب دینے کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استنجا کر رہے تھے، ایک صحابی آئے آ کر سلام کرنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ استنجے سے فارغ ہوئے، فارغ ہو کر دیکھے تو وہ صحابی دور جا رہے تھے، اپنے نظروں سے ابھی اوجھل ہو ہی رہے تھے، پیارے نبی نے فوراً تیمم کیا، فوراً تیمم کر کے اس صحابی کے سلام کا جواب دیا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سلام کرنے کے لیے ایک خاص جگہ ہوتا ہے، جواب دینے کے لیے بھی ایک خاص جگہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر، استنجا خانے میں بیٹھ کر فونوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کوئی فون آتا ہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ایک بہترین دعا ہے، ایک بہترین ذکر ہے۔ اگر سب سے پہلی بات استنجا خانے میں بات نہیں کرنا چاہیے، اگر فون آتا ہے تو سب سے پہلے جس کام کے لیے گئے ہو اس کام سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد باہر نکلو، اس کے بعد فون اٹھاؤ، سلام کرو، جواب دو۔ بہرحال اور اسی طرح سے حضرات ایک سلام تو اب تک جو میں سلام کا سلسلہ جو اب تک جو سلام کی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں، اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں۔ ایک سلام ہے جس کو سلام متارکہ کہتے ہیں، سلام متارکہ۔ سلام متارکہ کیا ہے؟ بعض وقت میں سلام جو کرتے ہیں دعا دینا مقصد نہیں ہوتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعض وقت میں سلام کے ذریعے سے دعا دینا مقصد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تمہارے سے مجھے سلامت رکھے، میں تمہارے مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کبھی ان کو جاہلوں کے سامنا پڑ جاتا ہے، سابقہ پڑ جاتا ہے، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے سلام کے تعلق سے، سلام کے حوالے سے بہت سارے تعلیمات ہیں، اس لیے سلام کو عام کرو۔ آج کے دور میں سلام کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، آج ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کے قریب میں اللہ کے بندے
صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے صرف جن کی جان پہچان ہے، جن کی شناسائی ہے، جن کو معلوم یہ فلاں آدمی میرے پہچان کا ہے، اس لیے سلام کرتے ہیں، ورنہ دوسرے کسی کو سلام نہیں کرتے۔ اس لیے سلام کو عام کرو، چھوٹے بڑے کو سلام کرو، نوجوان بزرگوں کو سلام کرو۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔